جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی بھائی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ بس اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی بھائی الحمدللہ، بھائی آپ سے ایک دو سوال ہیں جو کہ قرآن حدیث سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ سوال، بے تو شک۔ انشاءاللہ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں تاکہ جو لوگ اس مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں آج کل اس کو بھی یہ بات جو ہے معلوم پڑ جائے۔ تو رجا بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یعنی اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی محبت ہمیں کرنی چاہیے، جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اس طرح سے اگر نہیں کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ تو محبت کا تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں ہر فیصلے میں اپنا حاکم، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے۔ یعنی سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر فیصلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے آبا و اجداد، ماں باپ، بھائی بہن، بچے، بوڑھے، دوست، احباب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ تو یہ اس سے یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت نہیں ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن کامل مومن نہیں ہے، مومن وہ رہے گا۔ مومن یعنی مومن رہے گا، کامل مومن نہیں، اس جی سے جی، مراد کیا ہے بھائی؟ جیسا کہ کامل مومن نہیں مطلب؟ جیسے کہ ایک کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک مسلم ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کلمہ گو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ درجات جی کا ذکر ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اپنا حاکم بنائیں گے، اور سب سے زیادہ محبت ہم اللہ کے رسول سے کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر تمہاری ماں تم سے کہتی ہے، حالانکہ ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ماں کی اطاعت کرو، اور باپ کی، جی والدین کی خدمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہماری ماں ہم سے کوئی ایسا کام کراتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، یا قرآن کے خلاف ہو، یا حدیث کے خلاف ہو، تو اس بات میں ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ اب ماں نے جو حکم دے دیا، اگر کوئی ایسے انسان ہوگا یعنی کچا پکا ایمان والا ہوگا تو وہ ہوگا تو مسلم، اگر رسول اللہ کا فیصلہ ٹھکرا دے گا تو یہ نہیں کہیں گے ہم کہ اس نے مطلب دین کا کوئی ایک بنیاد کو توڑا، نہیں، اس نے جانے انجانے میں اپنی ماں کا کہنا مانا، اور جانے انجانے میں اس نے وہ کام کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ کر لیا۔ مثال کے طور پر بہت سے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، اور ایسے بہت سے گناہ ہیں جو رسول اللہ نے گنائے ہیں۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ میں سے، لیکن اس کے بعد بھی کر لیتا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی والدین نے اس کو یہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہیں یہ حکم دے رہی ہوں، نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا یہ کام کرنا۔ اگر وہ کر لیتا ہے، اس کو نا علمی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو وہ حکم دے دیا، اگر وہ کر لیا تو پھر ہم کہیں گے کچا پکا ایمان والا، کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن اگر ہوتا تو کہتا کہ میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ آپ کی آواز آواز پھنس نہیں رہی آ تھی رہی۔ رضا بھائی آپ کی، لاسٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لاسٹ میں آپ آپ کی طرف سے نیٹ ورک کم آ رہا ہے جی۔ ہلو بھائی، آپ کی لاسٹ میں جو آپ بولے وہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ عرض کیا تھا، اب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
سن پا رہے ہیں اب آپ مجھے؟ हेलो जी, आप बोले, आप रिटर्न बोले। میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر جانے انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی جان بوجھ کے بھی وہ غلطی کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بس ہم کہیں گے کہ اس نے گناہ بھی کیا ہے اور عمل بھی کرنے हेलो والا ہے، کبھی کبھی حکم مان بھی لیتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی مانتا، تو اسے کچا پکا ایمان والا کہیں گے۔ لیکن جب مومن ہوگا وہ خالص اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے گا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ یعنی درجات میں فرق ہے۔ اور اسی طرح اگر بھائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنت ہے، اور اگر ہم ان کی سنت کو ٹھکرا دیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن حدیث کا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہ ہو اور وہ چیز صرف صحابہ اکرام سے ثابت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہے اور وہ سنت پہ ہم عمل کریں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقام پر دیا ہے، 3 مقام پر۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی بات مانو جو تم میں امر رکھتے ہوں، یعنی خلفائے راشدین۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، اگر تمہارا تنازع کسی بات کے لیے ان سے ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ یہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد صحابہ اکرام کی ہم کو اطاعت کا حکم ہے، لیکن وہ ایبسلیوٹ ہے، یعنی ہم اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ قرآن اور حدیث کے اگر خلاف ہوگی۔ اب دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور ان کی طرح تم ایمان لاؤ گے تبھی کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی صحابہ اکرام کی طرح ہم کو ایمان لانا ہے۔ لیکن کوئی بھی صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن کے خلاف کوئی بھی عمل یا حکم دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنا فیصلہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جان بوجھ کر قرآن کے خلاف کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ احادیث صحابہ تک نہ پہنچی ہو سکتا ہے مغالطہ ہو گیا ہو۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جنوبی شخص جو ہے وہ روزے کی مطلب جب روزہ رکھے گا تو جب تک غسل نہ کر لے، جب تک روزہ نہ رکھے۔ تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاس پہنچی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی بھی ہوتے تھے اور غسل بھی نہیں کرتے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن نماز سے پہلے جب نماز کو جاتے تو غسل کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ تک جب یہ بات گئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے حضرت عائشہ سے سنا ہے۔ تو انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی صحابہ تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی ہو۔ کبھی بھی صحابہ اکرام جان بوجھ کر کوئی حدیث کو نہیں ٹھکرائیں گے، کیونکہ وہاں تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوں گی۔ اس معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ تک حدیثیں نہیں پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہمیں حاکم ماننا ہے۔ پھر صحابہ کا عمل نہیں دیکھیں گے، نبی کا عمل دیکھیں گا۔ صحابہ کا عمل جب دیکھا جائے گا جب رسول کا عمل نہ ملے اور صحابہ اکرام کا عمل ملے، تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اور 137 کے تحت۔ رضا بھائی، اب رمضان آنے والا ہے اور جو ہے کچھ حضرات جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور جو ہے اہل حدیث اور دیگر علماء جو ہے ان کی طرح فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنا چاہیے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں 20 ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن بعض لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ صحیح ہے۔ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے جو تراویح کا مسئلہ ہے نا، 20 اور 11 ہم جی بھائی۔ کہتے ہیں آپ 20 پڑھیے، چاہے 41 پڑھیے، چاہے 200 پڑھیے، 1000 پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ سنت ہے 20، تب ہمارا اشکال پیدا ہو جائے گا کہ اگر سنت ہے تو کوئی حدیث سے دکھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تراویح کا معمول تھا وہ 8 رکعت ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہی رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رمضان اور غیر رمضان کو جب حضرت عائشہ نے فرما دیا تو 11 ہی پڑھتے تھے۔ تو یہ عام دنوں میں بھی ہے اور رمضان کے دنوں میں بھی ہے۔ اب رہی بات
اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت کرتے ہیں 20 رکعت، تو وہ موطا امام مالک کے اندر حدیث آئی ہے، تو اس میں ذکر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یزید بن رومان ایک راوی ہے، یزید بن رومان ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یزید بن رومان نے نہیں پایا، تو جب زمانہ ہی نہیں پایا، ان سے ملے ہی نہیں، ملاقات ہی ثابت نہیں، تو کیسے حدیث بیان کر دی حضرت عمر سے؟ تو یہ روایت منقطع ہے، اس کو علامہ عینی حنفی نے بھی منقطع کہا ہے، اور یہ حنفی کے گھر کے ثابت ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، منقطع ہے، یزید بن رومان جو ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، البتہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ 11 رکعت ثابت ہے۔ شکریہ بھائی۔ اسی طرح ایک میرا سوال یہ بھی ہے، اور تمام لوگ ہم سے سوال کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے کی طرف یعنی اپنے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، اس کے بارے میں آپ حدیث بیان کریں بھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 360 ڈگری بھی پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارا خشوع اور خضوع دونوں دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو اس میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اور اسی طرح بھائی یہ مسجد نبی میں جو ہے، ہم نے سنا ہے، حدیث تو پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ مسجد نبی میں جو ہے تقریباً 70 صحابہ جو ہے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پیالے دودھ میں 70 کے 70 صحابہ نے دودھ پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے یا اس کا معاملہ کیا ہے، یہ بتائیں دوبارہ ذرا۔ دوبارہ بتائیں، سمجھ رہے ہیں؟ بھائی یہ حدیث ایک میں نے سنا تھا، جو مسجد نبی میں 70 صحابہ یا 100 صحابہ، 70 اور 100 کا دونوں کا ذکر ہے، سب بھوکے اور پیاسے لیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ آیا، اور وہ جو ہے 70 کے 70 صحابہ یا 100 صحابہ اس دودھ کو پیے، اور وہ پیالہ جو ہے دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن دارمی کے اندر واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کہیں سے دودھ کا پیالہ آیا ہے تو گھر پہ دیکھ کر آؤ، تو جب ان کے گھر پہ دیکھنے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیالہ منگایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو اس میں برکت ہو گئی، تو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے ساروں کے ساروں نے اس دودھ کو پیا، اور وہ جو بچا ہوا دودھ تھا کہا کہ یہ فاطمہ کو دے دو، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ سنن دارمی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح بھائی ایک معجزہ میں نے اور سنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا یا ان کے دادا جب وہاں سے لا رہے تھے، یعنی مکہ سے، تو جو ہے کھجور کے درخت وغیرہ اور بادل کا ٹکڑا اور ایسے کچھ معجزات آپ کے سامنے آئے تھے، جو کھجور کا پیڑ جو ہے جھک رہا ہو، اور جو ہے بہت عجیب عجیب طرح کے جو ہے واقعات ہو رہے تھے، ایسی کوئی روایت ہے بھائی؟ ہاں، سننے کو ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ تجارت پہ لے کے گئے تھے تو تجارت میں ان کے پیچھے بدلی چل رہی تھی، بدلی کے ساتھ جھک گئے تھے پیڑ، لیکن یہ تاریخی روایت ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اور یہ تاریخی باتیں ہیں جن کی سند میں کلام بھی ہو سکتا ہے، اور تاریخی واقعات کوئی زیادہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل ہی ٹھکرا دیں، کوئی کوئی واقعہ صحیح ہوں گے، ان کو تاریخی واقعات میں چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کے واقعے ہیں۔ یہ مطلب کسی حدیث میں ہے یا پھر کسی نہیں، تاریخ کی تاریخ میں، کتاب میں تاریخ ملے میں، گا تاریخی یہ واقعہ؟ کتابوں میں، سیرت النبی۔ یہ تاریخ کی کتاب میں ملے گا؟ جی۔ جی بھائی جی۔ اور میرے ذہن میں 2-3 سوال اور کہ بھائی جو ہے آ نہیں رہا ہے، آپ ہی کچھ بتا دیں جو نبی کے تعلق سے ہو، ان کے سیرت سے جو آپ کو اچھا لگے، کیونکہ میں آپ کا یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے بات، یہ میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو اس میں کچھ نبی کے جو ہے معجزات یا نبی کے جو ہے شان مصطفیٰ میں کچھ آپ بیان کر دیں، جو آپ کے علم میں جو بھی بات ہے۔ دیکھیے، ہماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہم کہتے ہیں کہ ساری اچھی ہیں، ساری بتائے جائیں گے تو قیامت قریب آ جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ہم نے آئیڈیل بنایا ہے، یعنی ہماری زندگی کے ہر مرحلے کے اندر
ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، چاہے وہ تھوکنے کا مسئلہ ہو، یا پیشاب کرنے کا مسئلہ ہو، یا پکانے میں جانے کا مسئلہ ہو، کھانا کھانے کا مسئلہ ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کو ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسا ملحرہ نہیں رہا جہاں پر رسول اللہ نے اپنی امت کو تعلیم نہ دی ہو۔ زندگی کے ہر غوصے میں، زندگی کے ہر پل میں جو انسان کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کیا کرنا ہے۔ خوشی ہوتی ہے، ان خوشیوں میں بھی ہم کو بتا دیا، شادیاں ہوتی ہیں شادی کے بھی ہمیں حقوق بتا دیے، جانور کے حقوق بتا دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، اور اس آئیڈیل کی پیروی ہم کو کرنی ہے پوری طریقے سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں دیکھا جائے گا تو سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے رسول کے لیے وہ ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے بڑے ہی اعلیٰ مقام پر پہنچایا، اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ تو اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی سمجھنے والوں کے لیے اگر وہ دل لگا کے اور اخلاص کے ساتھ قرآن کو سمجھے گا تو ایک پتھر دل بھی اس کا دل موم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا۔ تو سب سے بڑا جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو قیامت تک کے ہر مسئلے میں، چاہے وہ سائنس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آسمان کا مسئلہ ہو، تاروں کا، ستاروں کا، چاہے وہ سمندر کا مسئلہ ہو، پانی کا، ہر چیز کا جواب، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو تعلیم دے دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر سائنس کا ذکر کرتا ہے، کئی مقامات پر زمین کے اندر کیا ہے، کئی مقامات پر پانی کے اندر کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے امت کو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسائل کا حل ہم کو قرآن سے دیکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہم کو پورا مکمل دین دے کر چلے گئے۔ تو ہماری زندگی میں وہ کوئی بھی لمحہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سنت نہ ملتی ہو، عمل نہ ملتا ہو، کچھ بھی ایسا گوشہ نہیں ہے۔ اگر وہ گوشہ ہے تو ہم کو بتائیں، پھر ہم قرآن حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں، ہر گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں یہی فرمایا کہ تم تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ہر فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بنا لو۔ تو یہی میں کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم بنانا ہے، چاہے وہ مجبوری میں ہو، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کو دکھ ہو تب ہو، یا آپ کو خوشی ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو حیات زندگی کو دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ رہا۔ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دکھ میں، مجبوری میں کیا کیا کرتے تھے، تمام تر چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی بہترین نمونہ ہے آئیڈیل کے طور پر ہمارے لیے۔ چلیے بھائی، پھر انشاءاللہ یہیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں نہیں۔ جی جی جی، انشاءاللہ اگر کچھ سوالات آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اپنی بات، جی بھائی۔ ایک حدیث کے چلتے ہوئے لاسٹ حدیث بیان کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر کسی سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، یعنی اپنی ماں سے، باپ سے، بہن سے، تمام سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں ہر فیصلے میں سب کے حقوق تو ہم کو ادا کرنے ہیں، بھائی بہن، بچے، بوڑھے، پڑوسی کے، لیکن
رسول اللہ کے خلاف کوئی بھی بات آئے گی تو پھر ہمیں اپنی بہن کو، بھائی کو، باپ کو، بچوں کو، سب کو چھوڑنا ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی، وہ بھی دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اگر اوپر کے دل سے تم فیصلہ مان رہے ہو تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دے گا، اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ